ناظرین کرام، رحمت رمضان سحر نشریات سیگمنٹ ہے، زیر و زبر دونوں ٹیمیں آ چکی ہیں اور ماشاءاللہ پہلے ٹیموں کا شارٹ انٹروڈکشن لے لیں گے، پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ اس میں راؤنڈز کون کون سے ہیں۔ جی بھائی، ٹیم اے اپنا شارٹ مختصر سے انٹروڈکشن کروا دیں۔ میرا نام محمد اویس، جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا سیکٹر 9 میں درجہ ثانیہ کے طالب علم۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ حافظ سعد حسین، امام احمد رضا اکیڈمی سیکٹر 5G نیو کراچی سے۔ مرحبا۔ ٹیم بی۔ حافظ محمد ہاشم، جامعہ طبیان القرآن ناظم آباد سے۔ ماشاءاللہ، حافظ محمد حدید، جامعہ طبیان القرآن ناظم آباد سے۔ ماشاءاللہ بھائی، حافظ اور عالم، کیا بات ہے۔ یہ ہے رحمت رمضان نشریات، کہہ دیں سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، راؤنڈز اس میں کون کون سے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں۔ پہلا راؤنڈ ہے چراغ علم کے نام سے، جس میں دونوں ٹیموں سے 3 سوالات پوچھے جائیں گے باری باری، ٹھیک ہے؟ اور ہر سوال کے جواب میں اگر صحیح جواب دے دیا تو 10 نمبر ملیں گے، اور جواب غلط دیا تو نمبر کچھ بھی نہیں ہوگا یعنی کہ۔ لیکن جو اگلا راؤنڈ ہے جس کا نام ہے سوال پہ سوال، وہ ہے بزر راؤنڈ۔ تو جیسے میں سوال کہوں گا، ٹیم جو بزر دبائے گی وہی جواب دے گی۔ صحیح سوال کے جواب دینے پر 10 نمبر ملیں گے، اور غلط ہو گیا جواب تو 10 نمبر مائنس ہو جائیں گے۔ تو آپ نے سوال کو سمجھ کر، یعنی جتنی دیر میں آپ کو سمجھ آ جائے پھر ہی بزر بجانی ہے، اگر آپ کو صحیح جواب آتا ہو، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا جو راؤنڈ ہے وہ ہے شعر و سخن، جس میں شاعری آپ لوگ یاد کر کے آئے ہیں، تو میں پہلا مصرع آپ کو بتاؤں گا تو آپ دوسرا بتائیں گے، اور یہ بھی بزر راؤنڈ ہے، جس کو جواب آتا ہو وہی بزر دبائے گا۔ صحیح جواب پر 10 نمبر ملیں گے، غلط جواب پر 10 نمبر مائنس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا ہمارا جو راؤنڈ ہے وہ ہے باب علم، یعنی باکسز میں سے آپ نمبر بتا کر جو بھی سوال نکلے گا، تو اس میں گفٹ بھی ہیں، یعنی کسی باکس میں گفٹ بھی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو گفٹ بھی مل جائے اور صحیح جواب کی صورت میں آپ کو نمبرز بھی ملیں۔ تھوڑی سی مسکراہٹ دی آپ نے گفٹ پر، ہیں، اللہ خوش رکھے آپ۔ کوئی تھوڑی بہت تو بنتی ہے نا یار، ہے جیسے بالکل ہی آپ بولے گا ٹھیک ہے گفٹ بھی ہے لے جائیں گے، آپ دے رہے تو لے جائیں گے، ایسا تو نہیں ہے نا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اچھا، 5واں راؤنڈ جو ہے نا وہ طرز نعت، یہ آپ کو سلیبس میں نہیں دیا گیا، باقی سب چیز آپ کو سلیبس میں دی گئی تھی تیاری کے لیے۔ طرز نعت میں یہ ہوگا کہ ہمارے جو شناخہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ دھن گنگنائیں گے، جس کو سمجھ میں آ جائے نا وہ بزر دبا کر بتائے گا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا انہی کے، اور پھر بتائے گا کہ یہ کس کلام کی دھن ہے۔ کچھ دھنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر 2-3 کلام مشہور ہوتے ہیں، ان میں سے بھی آپ نے بتا دیا تو ہم جواب درست مان لیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ اس کی ہونی چاہیے دھن وہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارے 5 راؤنڈ ہیں۔ تو پہلے راؤنڈ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ٹیم اے سے پہلے 3 سوالات ہوں گے، اس میں کوئی بزر نہیں بجے گی۔ ٹیم اے 3 سوالات سنیں گے اور آپ جواب دیں گے۔ جی تیار ہیں آپ لوگ؟ چلے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیم اے سے پہلا سوال ہے، بیت المعمور فرشتوں کے قبلے میں روزانہ کتنے فرشتے نماز پڑھتے ہیں؟ بیت المعمور فرشتوں کے قبلوں میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا بھائی، یہ بخاری شریف میں ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ دوسرا سوال ہے، مسجد نبوی کے لیے زمین کتنے میں خریدی گئی تھی؟ مسجد نبوی کے لیے زمین 10 دینار میں خریدی گئی تھی۔ اچھا، اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یعنی اس کا ریفرنس یاد ہے؟ جواب تو آپ کا درست ہو گیا ہے، طبقات ابن سعد، جواب درست دے دیا ہے۔ کتنے میں خریدی گئی تھی؟ 10 دینار میں۔ دیکھو یاد بھی کرنا ہے، کیا خیال ہے، ہم علم دین سیکھنا ہے، الحمدللہ۔ اچھا بھائی، تیسرا سوال، آخری سوال ٹیم اے سے، اعلان نبوت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس غار میں عبادت کرنے جاتے تھے؟ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یعنی آپ ان کو چانس دے رہے ہیں، یہ موقع نہیں دے رہے آپ کو، یہ موقع نہیں دے رہے، یہ آپ کے لیے آگے انہوں نے چھوڑا ہوا ہوگا نا بزر والے میں، آپ زیادہ ذہین ہوں گے نا، انہوں نے بولا پہلے مجھے کرنے دو پھر آپ مشکل والا آپ نمٹانا۔ چلے جی، ٹیم بی سے اب ہم سوالات کریں گے، آپ کے تینوں جوابات درست ہو گئے ہیں۔ پہلا سوال ٹیم بی سے، سورہ توبہ مکی ہے یا مدنی، اور اس میں کتنے رکوع اور کتنی آیات ہیں؟ سورہ توبہ مدنی ہے، اس میں 16 رکوع اور 129 آیات ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ دوسرا سوال، وہ کون سی مسلسل 3 آیات ہیں جن میں 17 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام آئے ہیں؟ سورہ نعام آیت پارہ نمبر 7 آیت نمبر 84 تا 86۔ جواب درست دے دیا ہے۔ تیسرا سوال، کیا مباح کاموں میں بھی اچھی نیت کا ثواب ملتا ہے؟ پہلے یہ بتا دوں مباح کسے کہتے ہیں۔ مباح وہ کام کہ کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو
تو کیا مباح کاموں میں بھی اچھی نیت اگر ہو تو ثواب ملتا ہے؟ بالکل مباح کاموں میں بھی اچھی نیت کا ثواب ملتا ہے، جیسے خوشبو لگانا تعظیم مسجد کے لیے، فرحت دماغ اور اپنے مسلمان بھائی سے بدبودار چیزوں کو دور کرنا، ان تمام اتباع سنت، خوشبو لگانا اتباع سنت کے لیے، ہاں خوشبو لگانا ہو مگر اتباع سنت میں ہو تو ثواب ملے گا. تعظیم مسجد کے لیے، فرحت دماغ اور اپنے اسلامی بھائی سے کسی بدبودار چیز کو دور کرنے کی نیت سے، تو ہر نیت کا الگ الگ ثواب ملے گا. سبحان اللہ، جتنی نیتیں اتنا ثواب. اتنا ثواب. سبحان اللہ. اچھا بھائی یہ راؤنڈ تو ہمارا مکمل ہوا. دوسرا راؤنڈ ہے سوال پہ سوال. بزر چیک کر لے جلدی سے. اوکے کی رپورٹ ہے؟ چلے جی. پہلا سوال میں کرنے لگا ہوں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ٹیم بی. پہلے سوال بتا دیں آپ. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کہاں پر ہے اور آپ کا وصال کب ہوا؟ ٹھیک ہے. آپ کا وصال 18 ربیع الاخر 725 ہجری میں ہوا اور آپ کا مزار دہلی ہند میں ہے. ٹھیک ہے. کن کا؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. جواب درست دے دیا ہے. دوسرا سوال. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ٹیم بی. اس مینڈے کا گوشت، پہلے سوال حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو جنتی مینڈا لایا گیا تھا اس کا گوشت کا کیا کیا گیا تھا؟ فدیے میں جو جنتی مینڈا لایا گیا تھا اس کے گوشت کا کیا ہوا؟ صحیح. اس مینڈے کا گوشت پکایا نہیں گیا تھا بلکہ اسے درندوں اور پرندوں نے کھا لیا. جواب درست دے دیا ہے. تیسرا سوال. مسجد میں طاق نما ٹیم بی. مسجد میں طاق نما محراب کس نے بنایا؟ مسجد کے وسط میں امام کے کھڑے ہونے کے لیے طاق نما محراب پہلے نہ تھا. ولید مروانی کے دور میں حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایجاد فرمائی اور آج کوئی مسجد اس سے خالی نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آج کوئی مسجد اس سے خالی نہیں ہے. اور حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے. یعنی اتنی بڑی آپ زبردست ماشاءاللہ آپ نے دین کی خدمت کی ہے اور نظام سیاست اتنا شاندار طریقے سے آپ نے چلایا ہے. سبحان اللہ. اچھا جی اگلا سوال ہے نیکی نہ چھوڑنے سے متعلق ٹیم بی. اچھا جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کی کسی بات کو حقیر مت جانو چاہے وہ تمہارے اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا ہی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے بھائی، جواب درست دے دیا ہے. اچھا جی سب سے زیادہ کون سی چیز لوگوں کو ٹیم بی. سب سے زیادہ کون سی چیز لوگوں کو جنت میں لے جائے گی؟ اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق. جواب درست دے دیا ہے. دنیا میں کسی کی پردہ پوشی جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان دنیا میں کسی بندے کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. ماشاءاللہ عربی میں بھی سنا دیا بھائی، جواب درست دے دیا ہے. اس نوجوان کو میں فائنل کے بڑے قریب دیکھ رہا ہوں. یہ آگے تک ٹف ٹائم دے گا لوگوں کو. ماشاءاللہ بھائی سلامت رہے سلامت رہے حافظ صاحب. اچھا جی تیسرا سیگمنٹ ہے اور یہ بھی بزر راؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. میں اگر پہلا مصرع پڑھوں تو آپ نے دوسرا مصرع سنانا ہوگا. اگر میں دوسرا پڑھوں گا آپ نے پہلا سنانا ہوگا اور بزر دبا کر آپ نے اظہار کرنا ہے کہ مجھے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. شاد ہر ناکام ٹیم بی. پہلا مصرع. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. اچھا جی اگلا شعر ہے بڑھا یہ سلسلہ ٹیم بی. آپ لوگ کھڑے ہیں نا ادھر ہی ہے نا؟ میں کہ چلے تو نہیں گئے؟ کوئی اطلاع نہیں دیا آپ نے؟ اچھا سنا دیں. بڑھا یہ سلسلہ رحمت کا دور زلف والا میں، تسلسل کالے کوسوں رہ گیا اسیاں کی ظلمت کا. غلط ہو گیا یہ. اچھا ٹھیک ہے جواب درست ہے آپ کا. میں آگے کی طرف دیکھ رہا تھا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اگلا شعر. فضل رب سے پھر کمی کس بات کی ٹیم بی.
फजल रब से फिर कमी किस बात की, मिल गया सब कुछ जो तैबा मिल गया। सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, अगला शेर है, ए हसन फिरदौस, ए हसन फिरदौस में जाए जनाब, हमको सहराए मदीना मिल गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सेगमेंट यानी ये राउंड भी मुकम्मल हुआ। अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है बाब इल्म। टीम ए बताएगी नंबर, बल्कि टीम बी बताएगी नंबर ए के लिए कौन सा बॉक्स ओपन किया जाए। बल्कि इस मरतबा चेंज करते हैं, जिनका सवाल है ना वही नंबर बताए। आप बताएं नंबर कौन सा निकाला जाए। नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3। नंबर 3। ले भाई, गिफ्ट भी निकला है आपका। तो एक्सट्रीम वालों की तरफ से स्पीकर है, ये तोहफा तो आपका हो गया, ठीक है। और सवाल है आपके लिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों में अपने नाम के बाद किसका नाम लिखा हुआ देखा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नाम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम देखा। जी, आपको और तफसील से याद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने हर आसमान के बाद अपने नाम के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम मुबारक लिखा हुआ देखा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे आसमानों की सैर कराई गई, बस मेरा जिस आसमान से गुजर हुआ मैंने वहां अपना नाम लिखा हुआ पाया और अपने बाद अबू बकर का नाम भी लिखा हुआ पाया। सुभान अल्लाह भाई, जवाब तो दुरुस्त हो गया। जी भाई, आप नंबर बताएं अपने लिए। नंबर 11। आपके लिए सिर्फ सवाल निकला है, जिन मुसलमान मर्द और औरत के 3 या 2 या 1 नाबालिग बच्चे फौत हो गए हों तो अल्लाह ताला उनको क्या अजर अता फरमाता है। अल्लाह ताला अपनी रहमत कामिल से उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ऐसे माँ बाप को अल्लाह ताला अपनी रहमत कामिल से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पहले इन्होंने बच्चों का बताया, लेकिन बात यहाँ है कि अल्लाह ताला उन बच्चों के माँ बाप को अपने फजल और रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जबरदस्त भाई, जवाब ठीक हो गया ये भी। अब नंबर बताएं आप जी। नंबर 6। नंबर 6। मर्द के लिए गले में सोने की चेन या ब्रेसलेट पहनने का क्या हुक्म है। मर्द के लिए गले में सोने की चैन वगैरह पहनना हराम है, और अलबत्ता अगर कोई दूसरा ब्रेसलेट यानी मेटल वगैरह पहनना भी मना है, नाजायज है। नाजायज है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यानी इनको याद है, मगर इनको ज्यादा याद है? याद इनको भी है माशाल्लाह, तैयारी ये भी करके आए हैं, मगर ये थोड़ा ज्यादा फास्ट है। ये भी होता है ना कि भाई जहानत है दोनों की, मगर थोड़े ये ज्यादा तैयारी करके आए होंगे, यूँ समझ लीजिए आप। सवाल दुरुस्त होगा। आप नंबर बताइए। नंबर 5। बड़े निस्बत वाले नंबर बता रहे हैं भाई। इनका भी गिफ्ट निकल आया है, एक्सट्रीम वालों की तरफ से एयरबड्स का गिफ्ट निकला इनका। क्या बात है भाई, अब एक्सट्रीम के एयरबड्स लगाकर आप कलाम सुना करेंगे, क्या बात है। सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने किस्म के दस्तरखानों पर खाना तनावुल फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 किस्म के दस्तरखानों पर खाना तनावुल फरमाया, कपड़े का, चमड़े का और खजूर के पत्तों का। इसके अलावा सुन्नत यह है कि दस्तरखान के आगे कदरे झुककर खाना तनावुल फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है भाई। क्या कहना है, नौजवान ने दिल खुश कर दिया। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। आखिरी राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। सना खां तैयार है हमारे? चले जी, आपने वही धुन अगर जिसको समझ में आ जाए ये किस कलाम की है, वो कलाम तक आप पहुंच जाए तो आप बजर दबाकर बता दीजिएगा। पहले एहसन भाई से सुनते हैं। नेगेटिव मार्किंग जी, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसमें भी है बिल्कुल। आपने अगर गलत बताया तो जाहिर बात है वो बजर राउंड में ये होता है। चले जी। जी, ये कहाँ से आई?
सरकार तवज्जो फरमाए। सरकार तवज्जो फरमाए, जवाब दुरुस्त दे दिया है। एहसन भाई सुना भी देना मिसरा फिर। हाजिर है दरे दौलत पे गदा, हाजिर है दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। मोहताज नजर है हाल मेरा, मोहताज नजर है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। सलामत रहें, आबाद रहें। जी ज़ीशान भाई। टीम बी, अच्छा जी। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा इसमें ऐसा है, लम याति नज़ीरु का फी नज़रिन, ये भी जवाब दुरुस्त होता, और ये जो आपने पढ़ा इस पर भी मशहूर है बिल्कुल, तो आपका जवाब दुरुस्त है। यही बात डिसाइडेड है कि एक धुन पे मैंने कहा ना 2-3 कलाम ज़्यादा मशहूर होते हैं, तो इन्होंने जो कलाम सुना है वो भी इस पर बड़ा मशहूर है। हमने जो लिखा था वो लम याति नज़ीरु का, चूँकि ये पहले मशहूर है, पहले हकीकत में इसकी तर्ज है जो हमारी दानिश में, ऐसा ही है भाई। हाँ, तो अब वो ज़ीशान भाई से हमने फिर तर्ज में सुनना था, मगर भाई ने माशाल्लाह तर्ज में ही सुना दिया। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त हो गया है। अच्छा भाई अगला उबैद भाई। वरफ़अना लका ज़िक्रक। आपके नंबर माइनस हो गए जी। आपने बजाई तो थी बजर, या सिर्फ आप लोगों ने बजाई थी? बजाई थी, बी की बजाई थी। पहले उन्होंने बजाई थी ना। हाँ पहले उन्होंने बजाई थी, बात ही सही है। तो इनका तो गलत हो गया अब, हैं? तर्ज इन्होंने बेसिकली, ये तर्ज इसकी मारूफ तर्ज और है। आप बड़ा वाले से, पड़ोसी से मशवरा कर लेते तो आपको बता देते। दुनिया भर में मकबूल ये तर्ज है, तो ये आपने थोड़ा सा हमारे इनको आजमाइश में डाला। आपके नंबर माइनस करके इनको दे दें हम, है? चले इस धुन को हम रहने देते हैं, इसलिए कि इन्होंने एक अलग तर्ज पढ़ दी है। हम जामी भाई से एक धुन ले लेते हैं। ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों, इसका मतलब ये कि मुझे धुन भी बतानी पड़ेगी। आप लोग बजर बजा सकते हैं इस पर। हर वक्त तसव्वुर में मदीने। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा इसमें भी जैसे हमने जो कलाम लिखा था वो, ऐसा तुझे खालिक ने तराहदा, और दोनों पे मशहूर है एक काश, तो आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा आखिरी धुन हम ले लेते हैं उबैद भाई से। उबैद भाई इसकी तो आप वही पढ़िएगा जो आप हर जुम्मे को पढ़ते हैं। अच्छा ठीक। टीम बी जी। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इस तरह हमारा ये जो आज का मुकाबला था वो मुकम्मल हो चुका है। अब देखते हैं कि नताइज हमारे पास क्या आते हैं। नताइज का अंदाज़ा तो यकीनन होगा आप सबको, हम सबको, लेकिन फिर भी मार्क्स के हिसाब से भी अभी अनाउंसमेंट हम कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम जो अब जाएंगे ऑडियंस की तरफ, और ऑडियंस के लिए
ہمارے جن دوستوں نے جن برانڈز نے گفٹس دیے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ذرا چلا دیجئے گا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ہماری آڈینس بیٹھی ہوئی ہے تو آئیے آڈینس سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں. بھائی آپ لوگ تیار ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے. اور میں نے ابھی جو ویڈیو چلی ہے اس میں سب نے دیکھ لیا کہ کن کن دوستوں نے ہمارے لیے گفٹس بھیجے ہیں. تو پہلا سوال ہے وہ کون سا دن ہے جس کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ جی بھائی ان کو مائک دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے. جمعے کا دن ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. اور ان کو دیا جائے گا بن ہاشم کی طرف سے 2000 روپے کا کیش واؤچر. بن ہاشم سپر مارکیٹ پہ آپ جا کر 2000 روپے کی اپنی مرضی سے خریداری کر سکتے ہیں. بن ہاشم والوں نے ماشاءاللہ یہ گفٹ بھیجے ہیں. چلیں جی زبردست. اگلا سوال ہے سلسلہ چشتیہ کے پیشوا کون ہیں؟ جی ان کو مائک دیجیے آگے جو ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب درست دے دیا ہے. اور ان کو دیا جائے گا جاوید نہاری کی طرف سے. کل لے کے تو نہیں کہتے نہاری کا. جاوید نہاری کی طرف سے کیش واؤچر 1500 روپے کی سحری افطاری جو بھی آپ کرنا چاہیں. بھائی کیا کہنے کیا کہنے. اگلا سوال وہ کون سا پرندہ ہے جو اڑتا بھی ہے اور بچے بھی دیتا ہے؟ جی حاجی صاحب حضرت صاحب کو دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چمگادڑ ہے. جواب درست دے دیا ہے. ان کو بھی دیا جائے گا بن ہاشم کی طرف سے 2000 روپے کا کیش واؤچر. بھائی کیا کہنے. اگلا سوال ہے روزہ کب فرض ہوا؟ ہو ابھی بولیں گے رمضان میں. جی دیں گے دیں مائک. روزہ شعبان کی 2 ہجری کو فرض ہوا. بھائی ماشاءاللہ آپ نے تو صحیح جواب دے دیا ہے. مگر 10 شعبان المعظم 2 ہجری. آپ نے 10 نہیں کہا باقی شعبان اور 2 ہجری ٹھیک کا. جواب آپ کا درست ہے. کون سا گفٹ چاہیے آپ کو؟ بیری پلاسٹک کا دے دیں. اس میں تھرموس بھی ہوگا آپ کے لیے اور لنچ باکس بھی ہوگا اور آپ کے لیے بوٹلز بھی ہوں گی پانی کی. بھائی بیلی پلاسٹک کی طرف سے بچے کو گفٹ دیا جائے گا. ساتھ والے بچے کو بھی ذرا دینا مائک. کیا نام ہے آپ کا؟ مدثر. جی محمد مدثر. محمد مدثر کو ایک شعر سنا دینا نعت کا. کوئی بھی کوئی تو آتا ہوگا. نہیں آتا. حسبی ربی آتا ہوگا. نہیں تو یار پڑھ دو پڑھ دو. تلاوت آتی. تلاوت سنا. یہ بات ہوئی نا یار. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير وأبقى ولسوف يعطيك ربك فترضى. جی بس ٹھیک ہے. آپ نے جہاں تک سنائی ہے بھائی ماشاءاللہ. دیکھیں بچے نے لائف پروگرام میں کوشش کی بھی بڑی بات ہے. تو کہہ دیں سبحان اللہ. آپ کو بھی یہی والا گفٹ دے دیں. بیلی پلاسٹک کی طرف سے ان کو بھی گفٹ دیا جائے گا بھائی ماشاءاللہ. اچھا ناظرین کرام ابھی پچھلے دنوں شہر کراچی میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا گل پلازا کے حوالے سے. تو گل پلازا کے جو وہاں پر کام کرنے والے لوگ تھے جن کی وہاں شاپس تھیں جن کا بزنس تھا سوچا بھی نہیں تھا کہ ماہ رمضان جس کی سیزن کی پوری تیاری تھی کیونکہ گل پلازا بہت بڑی مارکیٹ تھی اور بہت چلتی تھی. اتنے بڑے سانحے سے بہت سارے لوگ گزرے. ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ جن کے پیارے چلے گئے اللہ تبارک و تعالی ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے جو دنیا سے گئے. اور جو ان کے لواحقین اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے. اور جو جن کا بہت زیادہ نقصان ہوا اللہ تعالیٰ ان کو بھی نعم البدل عطا فرمائے بہترین روزگار عطا فرمائے. اور گل پلازا کے ہی کچھ دکانداروں میں سے ہمارے کچھ دوست یہاں پر آئے ہوئے ہیں. میں ان کو یہاں پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور میں چاہوں گا ان کو مائک دیجئے ذرا بھائی کو ہمارے جو جی درمیان میں بیٹھے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے دوست آپ کا؟ میرا نام محمد حمزہ اقبال ہے. حمزہ بھائی کیا کہیں گے آپ؟ مطلب جو ظاہر بات اتنے بڑے سانحے سے آپ گزرے ہیں
یعنی جو آپ نے مناظر دیکھے مختصر اگر کچھ 2 جملوں میں بات کرنا چاہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائے اور آمین آمین. دیکھیں مالی نقصان کا تو ازالہ ہو سکتا ہے، جانی نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہے. جن کے پیارے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیع عطا فرمائے آمین. اور ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کیونکہ دیکھیں جو معاملات ہم نے دیکھے شاید میں آپ کو بیان کروں گا تو وہ آپ کو آپ کے جذبات وہ والی کیفیت نہیں کر سکیں جو ہم نے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو معاملات ہم پہ ڈالے ہیں ہمیں صبر بھی دے. اللہ پاک ویسے بھی اتنی تکلیف دیتے تو ہم برداشت کر سکتے ہیں. اللہ تو بس یہ صبر رکھا ہوا، باقی الحمدللہ سب بہتر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے سب کے لیے جتنے بھی جو اسے متاثرین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اتنا اس کا نعم البدل عطا فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین حصہ رکھے. انشاءاللہ اتنا شاندار حصہ ہو کہ بندہ بولے کہ یار کاش ہماری بھی کوئی ایک آدھ دکان چلی جاتی. یعنی اتنا اللہ تعالیٰ اجر آپ کو وہاں عطا فرمائے. وہ رب قادر ہے، وہ بغیر کچھ لیے بھی عطا فرما سکتا ہے، وہ اس کی نوازشیں ہوتی ہیں. تو بہرحال ہمارے 3 دوست گل پلازا سے خاص طور پر آئے ہیں تو ہم صرف آپ کو پیار ہی دے سکتے ہیں حضرت. جزاک اللہ خیر. ہم آپ کو دعا ہی دے سکتے ہیں جو ہم نے دعائیں دی ہیں آپ کو. ابو حمزہ کی طرف سے تینوں کو فریگننس کا تحفہ دیا جائے اور جنون کی طرف سے تینوں کو ایک ایک سوٹ دیا جائے. جنون والوں نے جو سوٹ بھیجے ہیں. اور جاوید نہاری پہ جا کر اگر یہ نہاری کھا کر ذرا کوئی سحری کریں تو تینوں کو جاوید نہاری کا واؤچر بھی دیا جائے. 1500 روپے مالیت کا واؤچر ہے، تینوں کو الگ الگ دیا جائے. جی بس ہم آپ کو پیار ہی دے سکتے ہیں حضور، آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ آپ تشریف رکھیں، بہت اچھا لگا آپ لوگ پروگرام میں آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے خاص فضل و کرم فرمائے. اچھا بھائی اگلا سوال ہے، تیمم کے کتنے فرض ہیں؟ جی بھائی اوپر بھائی جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان کو دیں. اچھا یہ ظاہری بینائی سے محروم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد احمد رضا قادری. احمد رضا قادری صاحب، پہلے تو ہم آپ کو رحمت رمضان نشریات میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاءاللہ. حضرت کیا جواب ہے؟ تیمم کے کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں. کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 کلی کرنا. مٹی سے کلی کیسے ہوگی حضرت؟ تیمم کے 3 فرائض ہیں. ہاتھ پہ اس طریقے سے مسح کرنا. ٹھیک ہے. ہاتھ سارے چہرے پہ، چہرے پھر اور پاؤں پہ اور پیر پہ. پیر پہ. جی صحیح ہے. تو اس میں ایسا ہے حضرت کہ 3 اس کے فرض ہیں. پہلا ہے نیت. جی. دوسرا ہے سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا. جی. اور تیسرا ہے کونیوں سمیت ہاتھوں کا مسح کرنا. جی. اس میں پاؤں نہیں ہے. بہرحال آپ نے کوشش کی ہے تو آپ کو جواب بتانے کے بعد ہم آپ کو تحفہ ضرور دیں گے. بھائی ہمارے احمد رضا بھائی کے لیے بھی میں چاہوں گا بن ہاشم کی طرف سے 2000 روپے کا کیش واؤچر دیا جائے. بن ہاشم والوں کی بھی یہ خوبصورتی ہے کہ یہ بھی شروع سے ہی ہمارے ادارے کے ساتھ ہیں اور بہت ماشاءاللہ محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں. زبردست. اگلا سوال ہے اقامت کسے کہتے ہیں؟ جی بھائی یہ سفید سوٹ والے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اقامت جو کہ مؤذن نماز سے پہلے دیتے ہیں، جماعت قائم ہونے سے پہلے جو نماز دی جاتی ہے. جی جی جو اقامت یعنی تکبیر جو کہی جاتی ہے اسے اقامت کہتے ہیں. جواب آپ کا درست ہے. ان کو دیا جائے گا بن رضوان کی طرف سے 1500 روپے مالیت کا کیش واؤچر. اگلا سوال ہے کیا وتر پڑھنا فرض ہے؟ جی جو امام علیہ السلام بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وطر پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے. وطر پڑھنا فرض نہیں بلکہ واجب ہے. جواب درست دے دیا ہے. ان کو دیا جائے گا ایکسٹریم کی طرف سے اسپیکر. اگلا سوال ہے قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ جی مائک دیجئے ان کو درمیان میں جو ہاتھ اٹھا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. جواب درست دے دیا ہے. ان کو دیا جائے گا جاوید نہاری کا 1500 روپے والا کیش واؤچر. کیا بات ہے بھائی. اگلا سوال ہے معراج شریف کب ہوئی؟ جی اوپر جو بھائی ان کو دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معراج شریف 27 رجب الرجب کو ہوئی تھی. جواب درست دے دیا ہے. ان کو دیا جائے گا بیلی پلاسٹک کا تو ہم نے دیا تھا ابھی, ٹھیک ہے. جنون والوں کی طرف سے سوٹ کا تحفہ دیا جائے گا. اچھا بھائی اگلا سوال ہے, میزبان رسول کس صحابی کو کہتے ہیں؟ یہ جو بھائی ہے ان کو دے, ان کے بارے میں ان کو دے. السلام علیکم. ابا سے پوچھ رہے. ایوب انصاری. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست دے دیا ہے. ان کو دیا جائے گا جنون کی طرف سے سوٹ کا تحفہ. اچھا بھائی اب مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے, آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آج قرآن کریم کی تلاوت میں جس نے 5 سپارے پڑھے ہو آج کے دن میں, 3 پڑھے ہو جس نے, 2 پڑھے ہو جس نے, 2 والے 3 اسلامی بھائی ہیں. بھائی ان تینوں اسلامی بھائیوں کو بن رضوان کی طرف سے دے دے 1500 روپے کی کیش واؤچر. کوئی خوشی نہیں ہوئی مسلمانوں؟ اچھا بھائی آپ میں سے جس نے اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کی جو نشریات چل رہی ہے, آپ نے اس کی رمضان کی ٹرانسمیشن کا کوئی کلپ وغیرہ آپ نے شیئر کیا ہو, آپ میں سے کسی نے آج کی تاریخ میں, آج کا بتانا ہے, سچ سچ بتانا, جھوٹ نہیں بولنا. آپ نے کیا حضرت؟ دیں گے مائک دیں. ابھی بیٹھے بیٹھے لنک شیئر کیا تھا کہ میں بھی ہوں دیکھ لو, وہ والا سین تو نہیں ہوا کہیں؟ لنک شیئر کیا ابھی. اچھا ابھی لنک شیئر کیا, چلے یہ بھی ٹھیک ہے. بھائی ان کو بن رضوان کی طرف سے 1500 روپے والا واؤچر دے دیں. اور کس نے شیئر کیا ہے؟ بھائی یہ جامع رضا قادری کہہ رہے انہوں نے بھی کیا ہے. کیا لینا ہے ان سے؟ ان سے لینے پڑیں گے واؤچر, ٹھیک ہے, ان کے برانڈ کا واؤچر لے لیتے ہیں ہم. اچھا جی تو اب ہم چلتے ہیں مقابلہ چیمپئنز کا. اس سے قبل کہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں تو ہماری جو زیر و زبر کی دونوں ٹیمیں ہیں, ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 70 پوائنٹس اور ٹیم بی نے حاصل کیے ہیں 140 نمبر, مقابلہ جیت چکے ہیں. چلے بھائی ماشاءاللہ, بہت مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی برکات عطا فرمائے.